أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ان آیات میں اس گائے کا تذکرہ ہے جس کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. اور اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے، بنی اسرائیل میں ایک قتل ہو گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا تھا. یہ قضیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو کہا کہ ایک گائے ذبح کریں اور اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے جسم سے مس کیا جائے، چھوا دیا جائے، اس سے یہ زندہ ہوگا اور قاتل کا نام بتلا دے گا. بنی اسرائیل نے اس سلسلے میں قیل و قال، کثرت سوال، حیلہ بازی وہ سب شروع کر دیں جن کی تفصیل اس واقعے میں ہے. بہرحال اس واقعے کے ذریعے سے بنی اسرائیل کا مزاج بتلایا جا رہا ہے اور پھر ان کو رہنمائی کی جا رہی ہے کہ تمہارے اندر یہ جو برائیاں ہیں، اس طرح کی حیلہ بازی یہ نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور سے یہ واقعہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود ہیں ان کو سنایا جا رہا ہے، ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ روش جو تمہارے اسلاف کی تھی وہ روش تم نہ اختیار کرو، بلکہ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے کر آؤ اور قیامت کی حقیقت کو سمجھو. اس طرح سے ان کو حق کی رہنمائی کی جا رہی ہے. قصہ اس طرح سے ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ،
کہ تم ایک گائے ذبح کرو، بقرتن، یہ نکرہ ہے، بس ایک گائے، عام گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اللہ کی طرف سے حکم بہت آسان تھا، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے اس حکم کو بس قیل کال کر کر، ٹال مٹول کر کر، کثرت سوال کے ذریعے سے اس کو بہت پیچیدہ بنا دیا۔ جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کا حکم سنایا تو یہ کہنے لگے، قالوا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمیں مذاق بناتے ہیں؟ حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ آپ ہمیں مذاق بناتے ہیں۔ بہرحال ایک نیک آدمی اس طرح کی بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ اور یہ بات تو وہ ہے جو ایک عام مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا، یعنی اللہ کی طرف منسوب کر کر کوئی مذاق مسلمان نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ پھر اللہ کا نبی اللہ کی طرف منسوب کر کر کوئی بات کہے اور لوگوں سے اور امت سے اس طرح کا مذاق کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ اللہ کے حکم کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں تو، اور بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک الزام اور بہتان لگا رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً برات کا اظہار کیا اور کہا، قال اعوذ باللہ، کہا کہ اللہ کی پناہ، ان اکون من الجاہلین، اس سے کہ میں احمقوں میں سے ہو جاؤں۔ جاہلین سے مراد یہاں پر احمق، جہل کا لفظ علم کے مقابلے میں بھی آتا ہے، جاہلہ کے مقابلے میں بھی، اور اسی طریقے سے حلم کے مقابلے میں بھی آتا ہے۔ یہاں حلم کے مقابلے میں، سنجیدگی کے مقابلے میں کیا میں ایک احمق ہو جاؤں، غیر سنجیدہ لوگوں میں سے ہو جاؤں؟ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، ایسی بات تو وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جن کے اندر سنجیدگی نہ ہو، متانت نہ ہو، کہ وہ اللہ کی طرف ایسی بات کو منسوب کریں۔ جو احمق ہوگا وہی ایسی بات کہے گا۔ اس قوت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات کی تردید کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ واقعتاً موسیٰ تو بہت سنجیدہ ہیں، تو پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے وہی مزید سوال کیا، کہنے لگے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ کیسا گستاخانہ سوال کیا، کہنے لگے اے موسیٰ آپ ہمارے حق میں اپنے رب سے دعا کرو، یبین لنا، اور صاف صاف بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ کیسی گائے ہو۔ واقعتاً کیسی بات انہوں نے کہی، یہ یبین لنا، یہ ان کی طرف سے گستاخی تھی کہ وہ اللہ سے کہیے کہ وہ بہت واضح انداز سے بیان کرے۔ بینا یبین، تبیین کے معنی میں، جو اس نے حکم دیا ہے وہ ہمیں حکم سمجھ میں نہیں آیا ہے اور آپ ہمیں اس حکم کی وضاحت کیجیے، ایسا گستاخانہ۔ لیکن بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ قوم نے جب یہ کہا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ قوم تو مزید تفصیل دریافت کرنا چاہتی ہے، تو اللہ نے ان کو وحی کے ذریعے سے مزید تفصیل بتلا دی۔ جب وہ ایک عام گائے ذبح نہیں کرنا چاہتے ہیں، مزید تفصیل بیان کروانا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس کی تفصیل یہ ہے، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ یوں کہتا ہے، انہ یقول، یعنی اللہ یہ فرماتا ہے، اللہ یہ حکم دیتا ہے، انہا بقرۃ، کہ وہ گائے ایسی ہو، لا فارض ولا بکر، جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو۔ یہ بات انہوں نے کہی، بلکہ وہ گائے کیسی ہونا چاہیے، عوان بین ذالک، اس کے درمیانی ہو، بالکل بوڑھی بھی نہ ہو بچیا بھی نہ ہو، ایسی درمیانی گائے ہو جس نے ایک دو بچے جنے ہوں۔ یہ بات کہی گئی۔ یہاں قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا فارض، فارض جو ہے فروزہ یا فروزو، فرازتاً کے معنی آتے ہیں کبیرہ کے معنی میں، عمر رسیدہ ہونا، تو فارض فہو فارض، یعنی جو عمر رسیدہ ہو، تو کہا گیا لا فارضن، لا فارضن، یہ فارض خبر ہے، مبتدا یہاں سے محذوف ہے، یعنی لا ہی فارض، وہ فارض نہ ہو، بوڑھی نہ ہو۔ اور فرضہ کے معنی میں، فرضہ یا فرضو فروزن کے معنی اتسع کے بھی آتے ہیں، جس سے یہ بھی کہا گیا کہ یعنی فارض کا مطلب وہ گائے جس کا واسع البطن، جس کا پیٹ بڑا ہو۔ ہوتا یہ ہے
کہ جب کوئی گائے یا کوئی بھی جانور جب کثرت ولادت کی وجہ ہوتی ہے تو کثرت ولادت کی وجہ سے اس کا پیٹ لٹک جاتا ہے. جب وہ زیادہ بچے جنتی ہے تو پیٹ لٹک جاتا ہے. تو ایک اس سے مراد یعنی وہ گائے ایسی گائے جو پیٹ لٹکی ہوئی نہ ہو. لا فارض کا مطلب ایک ہی بھی ہوا. اور فرضہ کے معنی میں قطع کے معنی بھی آتے ہیں، یعنی جس نے اپنی عمر کاٹ لی ہو، عمر کا ایک حصہ جو ہر انسان کو ملا ہے، ہر جانور کو ملا ہے، وہ اس نے پورا کر لیا ہو، یعنی بالکل بوڑھی ہو گئی ہو. اور بکر کا مطلب جو ابھی حاملہ نہ ہوئی ہو، بالکل بچھیا جس کا ترجمہ ہم نے کیا کہ ایسی نہ وہ بچھیا ہو نہ وہ بہت بوڑھی ہو. ظاہر ہے کہ جب بچھیا بھی نہ ہو بوڑھی بھی نہ ہو تو اس کے درمیانی کیا ہوئی کہ ایسی گائے ہو جس نے ایک دو بچے جنے ہوں. عوان کا مطلب یہ ہے متوسط، جو متوسط ہو، درمیانی ہو. عوان کی جمع عون استعمال ہوتی ہے. آن یعون عونن سے ہے. صارت المرأة عوانا، اس طرح سے یہ استعمال ہوتا ہے. بین ذالک، ذالک کا اشارہ یہ فارض اور بکر کی طرف ہے. بین ذالک یعنی اب یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ذالک اشارہ تو دو کی چیز طرف ہے اور یہ ذالک تو مفرد آیا ہے. تو اب یہاں ہم تعویل یہ کریں گے یعنی ذالک المذکور، جو چیز مذکور ہو چکی ہے، اور وہ مذکور کیا ہوا ہے؟ لا فارض ولا بکر. تو اس طور پر ذالک ہے. اور ظاہر ہے کہ بین کا لفظ خود یہ مضاف ہوتا ہے ایسی چیز کی طرف جس میں تعدد ہوتا ہے، مفرد کی طرف یہ مضاف نہیں ہوتا ہے، جس سے بھی معلوم ہوا کہ ذالک کے معنی یہاں تعدد کے معنی ہیں، تثنیہ کے معنی میں ہیں. بہرحال تو یہ کہا گیا کہ وہ اس کے درمیان میں ہو، یعنی فارض اور بکر کے درمیان میں ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ان سے کہا. فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ کے اندر ایک زجر بھی ہے، کہ کر گزرو، کر لو اس کو جس کا حکم تمہیں دیا جا رہا ہے، یعنی اس میں تاخیر نہ کرو، یہ قیل قال نہ کرو. تو ایک زجر، توبیخ، ان کی ڈٹائی بھی کی. اور اس کے اندر اگر آپ واقعتاً دیکھیں تو آپ کو اس میں نبوت کی ایک شفقت اور محبت بھی معلوم ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بس ان سے کہا فَفَعَلُوا، بس کر گزرو جو اللہ نے کہا ہے، زیادہ سوال نہ کرو، جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر لو. ظاہر ہے نبی تو اپنی امت پر شفیق ہوتا ہی ہے، ان سے یہ کہا گیا. لیکن ان کو تو حیلہ بازی ان کی فطرت اور مزاج میں تھے. یہ گائے ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، گویا کہ بس وہ تو ایک تفریح کے طور پر گئے تھے، بس ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک سہارا اور لینا چاہتے تھے. لیکن پھر انہوں نے اسی طرح کی حرکت کی اور کہا قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے اے موسیٰ آپ ہمارے حق میں اپنے رب سے دعا کیجیے، یبین لنا ما لونھا، وہ صاف صاف ہمیں بتلائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. اللہ اکبر، سوال کے اوپر سوال. حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں اور ظاہر ہے کہ نبی وہ ایک اللہ کا سفیر ہوتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے، امت کا پیغام اللہ کے حضور پیش کرتا ہے، اللہ کا پیغام امت تک پہنچاتا ہے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوا اور ان کو بتلایا گیا، قال انہ یقول، انہوں نے کہا موسیٰ نے کہ اللہ یوں فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ گائے سنہری ہو، زرد رنگ کی. صفرا جس کا ترجمہ سنہری سے بھی کر سکتے ہیں، ایسی ہو. فاقع لونھا، اور اس کا رنگ بہت صاف ہو. فقع یفقع فقعن کے عربی معنی آتے ہیں، صفا کے معنی میں آتا ہے، نصع یعنی خوب صاف ستھرا. فاقع لونھا یعنی اس کا سنہرا رنگ بہت صاف ستھرا ہو. بعض لوگوں نے کہا کأن شعاع الشمس یخرج من جلدها، ایسا ہو جیسے کہ آفتاب کی کرنیں اس سے نکل رہی ہوں، ایسی سنہری گائے ہو. تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے. ان سے یہ مطالبہ کیا. اب اتنی وضاحت ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر دیا. کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ ہمارے حق میں اپنے رب سے دعا کیجئے، وہ بیان کرے، یعنی ما ہی حقیقتها، کہ اس کی حقیقت کیسی ہو. اور بھی اس کی صفت بیان کر دی.
ما یا صفاتها ما ہی صفاتها، اس طرح سے سوال کیا کہ اور بیان کر دیا جو ابھی اوصاف بیان کیے گئے ہیں اس سے تو وہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے. اور انہوں نے آگے ذکر بھی کیا کہ ابھی تو اس جو اوصاف بیان کیے گئے اس میں اور بھی کوئی گائے مل جائے تو آپ تو اور ایسی گائے ہونا چاہیے جو بالکل اس کی کوئی اور دوسری نظیر نہ ہو. آپ بالکل صاف صاف ہمیں بتلائیے. ان البقرہ تشابہ علینا. اور یہاں انہوں نے اپنے اس سوال کی گویا علت کو بھی بیان کر دیا. ان البقرہ تشابہ، یہاں بقرہ اور بقرہ کے لیے تشابہ فعل مذکر استعمال ہوا ہے، جس سے معلوم ہے کہ بقرہ یا اس میں جنس کے طور پر استعمال ہوا، یعنی ان جنس البقرہ تشابہ علینا، گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے. یا اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گائے نے ہمیں شبہ میں ڈال دیا ہے. اس کے بعد انہوں نے ساتھ میں یوں بھی کہہ دیا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، وَإِنَّا لَمُهْتَدُونَ، کہ ہم ضرور راہ یاب ہوں گے، یعنی اس گائے کو ہم ضرور پالیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو. اہل نظر نے یہاں کہا کہ انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا تھا، اس لیے اللہ کی طرف سے ان کو توفیق مل گئی کہ وہ اس گائے کو ذبح کرنے پر قادر ہو گئے. اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک یہ ان اوصاف کی گائے ان کو نہ ملتی. بہرحال تو واقعتاً اگر اس سے تو ایک بڑی رہنمائی یہ ہے کہ انشاءاللہ میں کتنی تاثیر ہے. انشاءاللہ جب بندہ کہتا ہے تو گویا اپنے مسئلے کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور جب کوئی انسان کسی کام کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو وہ تو ہونے ہونا ہے. اس لیے ہمیشہ ہر کام کو میں کسی کام کا اس طرح پر وعدہ نہ کیا جائے جیسے آپ اپنی محنت سے اپنی طاقت سے آپ اس کو کر ہی گزریں گے، بلکہ جب بھی کسی سے کوئی وعدہ ہو، کوئی بات ہو اس طرح کی، تو اس کو اللہ کی مشیت پر معلق کرنا چاہیے کہ اللہ نے چاہا تو یہ ہوگا. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو لا ذلول، جو کام میں نہ لائی گئی ہو، زمین کی جتائی میں اور نہ کھیت کی سینچائی میں، یعنی کمیری نہ ہو، جو جتائی میں لگائی گئی ہو، کھیت کی سینچائی میں. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور مسلمۃ یہ خبر ہے مبتدا یا محذوف، یعنی ہی مسلمۃ، وہ بالکل صحیح سالم ہونا چاہیے. لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ و دھبا نہ ہو. یہ اللہ کی طرف سے بات کہی گئی. بعض لوگوں نے اسی سے یہ سمجھا ہے انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ گائے نہیں یہ بیل تھا، اس لیے کہ زمین کی جتائی اور کھیت کی سینچائی یہ گائے سے نہیں کرتی، بیل کرتا ہے. اس لیے انہوں نے گائے کا ترجمہ بیل سے بھی کیا ہے بعض مفسرین. لیکن ایسا نہیں ہے. ہمیں خیال ہے کہ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے غالباً کہ بہت سے علاقے ہیں، اور خاص طور سے ہمارے ہندوستان میں ہی بنگال کے علاقے میں گائے کو بھی اس کام میں استعمال کیا جاتا ہے، زمین کی جتائی اور کھیت کی سینچائی میں. اس لیے اس کا ترجمہ بیل سے کرنے کی ضرورت نہیں، گائے سے کیا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور کہ اس وقت میں مصر میں یہ سب ہوتا تھا، گائے کو استعمال کرتے تھے. بہرحال یہ بات کہی گئی مسلمۃ لا شیۃ فیہا، کہ مسلمہ ہو، صحیح سالم ہونا چاہیے. لا شیۃ فیہا، وشا یشی وشین کے معنی آتے ہیں نقشہ کے معنی میں، یعنی لا شیۃ فیہا اے لا نقش فیہا، اس میں کوئی نقش نہ ہو، یعنی کوئی داغ و دھبا نہ ہو. اور یہ اسی طرح سے ہے، یہاں واو گیا کہ اصل تھا وشیتن، اور واو کو یہاں حذف ہو گیا ہے وشا یشی سے. جیسے وعدہ یعیدو سے عیدتن جو آتا ہے، واو کے حذف ہونے پر تا بعد میں بڑھ گئی ہے اس کے عوض میں. زینتن وزن یزینو جیسے آتا ہے، واو حذف ہو کر اس کے عوض میں تا آ گئی ہے.
تو اسی طرح سے یہاں واو حذف کر آخر میں شیعت تا آ گئی ہے. بہرحال فرماتے لا شیعت فیہا قالوا الآن جئت بالحق. جب یہ سب باتیں ہو گئیں تو اب کہنے لگے ہاں اب آپ صحیح بات لے کر آئے ہیں، حق بات اب آپ لے کر آئے. فذبحوها وما كادوا يفعلون. قرآن مجید نے ذکر کیا انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا حالانکہ جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں. یہ پورا قصہ بیان ہوا گائے کے ذبح کا. اب اس قصے کو ذکر کیا جا رہا ہے جس قصے کے سبب ان کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. یاد کرو اس موقع کو جب کہ تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور پھر تم نے اس میں یعنی اس کے سلسلے میں ایک دوسرے پر بہتان لگایا، الزام لگایا. فَادَّارَأْتُمْ یہ دال سے پہلے ایک تا ہے، وہ تا دال سے بدل گئی ہے اور دال کا دال میں ادغام ہو گیا ہے. تدارع یا تدارع کے معنی تھے وہ تدافع کے معنی میں. بس تم ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے، الزام بازی کرنے لگے. یہ ہوا. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون. یہ جملہ معترضہ کے طور پر ہے اور اصل یہی ہے فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. بیچ میں اللہ نے روک کر ایک بات بتلا دی کہ تم ایک دوسرے پر الزام تراشی تو کر رہے تھے لیکن اللہ تو ظاہر کرنے والا تھا ما کنتم تکتمون جس کو تم چھپا رہے تھے. اور یہ قتل کسی عزیز نے اپنے عزیز کا کیا تھا، غالباً کسی بھتیجے نے اپنے چچا کا قتل کر دیا تھا اور بس وہ اس وجہ سے کہ وہ ان کے مال کا وارث بن جائے. اور بھی دوسری وجوہات لکھی ہیں اس طرح کی، شادی وادی کے مسائل بھی، وہ چچا زاد بہن سے نکاح کرنا چاہتا تھا اور یہ سب وجوہات جو بھی کچھ ہوں، مگر قاتل کا معلوم تھا مگر اس کے اوپر پردہ دری کر رہے تھے، چھپا رہے تھے اس کو. قرآن نے جیسے بتایا ما کنتم تکتمون، وہ جانتے تھے لیکن اس کے اوپر پردہ ڈال رہے تھے اور اللہ تو اس کو ظاہر کرنے والا تھا. بہرحال اللہ کا حکم اس سلسلے میں ہوا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. تو ہم نے کہا یعنی ہم نے حکم دیا اضربوہ ببعضها. یہ اضربوہ کی ضمیر مقتول کو اور ببعضها اس کی ضمیر گائے کی طرف جا رہی کہ اس مذبوح گائے کے بعد سے اس کو مس کر دو، چھوا دو. اضربو اس کو مارو، مارنے سے مراد یہاں پر یعنی اس کو چھوا دو. گائے جو مذبوح گائے ہے اب اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا اس سے جسم سے مس کر دیا جائے، یہ زندہ ہو جائے گا اور زندہ ہونے کے بعد وہ نام بتلا دے گا. اور ہوا ایسے ہی، گائے کو ذبح کیا گیا اور اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کے جسم سے مس کیا گیا، چھوا دیا گیا، بس وہ زندہ ہوا اور اس نے قاتل کا نام بتلایا اور اس کا پھر واپس وہ مر گیا. اللہ نے اس کے بعد یہ کہانی نہیں سنانا مقصود تھا بلکہ ایک حقیقت کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا. اللہ نے فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتى. اللہ اسی طرح سے مردوں کو زندہ کرے گا. اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ آپ زندہ کیسے ہوں گے. کہا کہ نہیں، اللہ تمہیں کھلی آنکھوں دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم دنیا میں بھی تمہیں کھلی آنکھوں دکھا رہے ہیں کہ ہم اس طرح سے مردے کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں. بس مرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت اسی طرح سے اٹھائیں گے. اور یہ قرآن مجید کی خاص یہ طرز ہے، خاص طرز ہے قرآن مجید کا کہ اس طرح سے واقعہ سنا کر جو اصل حقیقت ہے اس کی طرف لے جاتا ہے. یہاں یہ کوئی کہانی نہیں سنائی گئی ہے بلکہ اب عقیدے آخرت کو، بعث بعد الموت کو، مرنے کے بعد اٹھنے کے یقین کو طاقت پہنچائی گئی ہے. اس کو بڑھاؤ اور اس کو یقین کو مستحکم کرو کہ اسی طرح سے اللہ مرنے کے بعد مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تمہیں اپنے آیات، معجزات، اپنی نشانیاں اسی طرح سے وہ تمہیں دکھلاتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، یا تمہاری سمجھ کے لیے ہے. بہرحال یہ ایک قصہ تھا جو بنی اسرائیل کا سنایا گیا ہے. اس سے ہمیں بہت رہنمائی ملتی ہے. ان رہنمائیوں میں ایک رہنمائی یہ بھی ہے کہ جو بات دین کی کہی جائے اس کو مان لینا چاہیے. شریعت کے سلسلے میں زبردستی کے بیجا سوالات
کوئی مسئلہ پیش نہیں ہے لیکن اس کے اوپر قیل و قال، نوک جھوک، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ شریعت میں جو اللہ کا حکم ہو، جس طرح سے ہو، اس کو ماننا ہے۔ یہ مزاج اچھا نہیں ہے۔ اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حضرات صحابہ کو اس سے منع کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول سے یہ زیادہ سوال بازی نہ کیجیے، بس جیسا وہ کہہ دیں بس اس کو اوپر عمل کرو۔ یہ بات تو یہ مزاج اچھا نہیں ہے۔ ہاں، بلا وجہ کے سوالات ضرورت کے ہوں تو بہت اچھی چیز ہے، غیر ضروری سوالات وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جیسا معلوم ہوا ابھی انشاءاللہ کے بارے میں کہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے اور آخرت کا عقیدہ بھی پختہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ان آیات سے ہمیں اپنی زندگی میں بہتر سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔